اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام قال الصادق علیہ الصلاة والسلام انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ روزے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور آج کا موضوع یہ ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام روزے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر کو مساوی قرار دیا جا سکے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ آخر روزے کا فلسفہ ہے کیا۔ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہ لینا روزے کا نام نہیں۔ ناظرین کرام، صرف صبح سے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر واقعی اور حقیقی روزہ رکھنا ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، ہم اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں وہ بھوکے پیٹ تو نہیں سو رہا ہے، ہم اپنے محلے والوں کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں وہ بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر لباس اور بغیر کسی چھت کے تو نہیں سو رہا ہے۔ لہذا روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ ہمیں متوجہ کراتا ہے کہ ہم سے کمتر والے کہیں مشکلات کی زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں۔ دوسری حدیث، انما امروا بالصوم لکی یعرفوا علم الجوع والعطش فیستدلوا علی الفقر فقر الاخر۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر روزہ واجب ہے تاکہ بھوک اور پیاس کا احساس کر سکیں اور اس کے ذریعے سے فقر اور بیچارگی آخرت کو پہچان سکیں۔ یعنی ایک فلسفہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان فقر اور بیچارگی آخرت کو پہچان سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم بیچارے ہیں، لاچار ہیں، یہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ تو ہمیں روزہ کس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم کتنے لاچار ہیں، ہم کتنے بیچارگی ہمارے اندر کتنی زیادہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن اعمال کا ہمیں حکم دیا، ہمیں اس کو انجام دینا ہے۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اگر پروردگار عالم نے ہم کو حکم دے دیا ہے۔ لہذا روزہ ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والظما کم من قائم لیس له قیامہ الا السہر والغنا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ جس میں صرف کھانے پینے کا روزہ ہو، اور ایسی شب بیداری کا کیا فائدہ کہ جس میں نماز نہ ہو، سوائے بیداری اور سختی کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہ لینے کا نام نہیں ہے، اور عبادت صرف یہ نہیں کہ انسان رات بھر شب بیداری کر لے تو اس کی رات عبادت میں شمار ہوگی، نہیں، بلکہ جن دعاؤں کا حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، ان دعاؤں کی تلاوت کرنا بھی فرض ہے۔ رات کو عبادتوں میں گزارنا ہے، تب ہماری رات عبادت کے لائق ہوگی، وگرنہ ایسے ہی ہماری رات چلی جائے گی، ایسے ہی ہمارا دن چلا جائے گا۔ صرف بھوکے اور پیاسے رہ لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔